رضائے نعت نبی نے بلندیاں بخشی، لقب زمین فلک کا ہوا سمائے فلک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين بالمؤمنين رؤوف رحيم۔ فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم۔ صدق الله العظيم۔ اللہ 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 لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ آمنا برسول اللہ 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 حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ 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 لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ آمنا برسول اللہ۔ کھل جائیں در جنت کے دوزخ کی سب آگ بجھے کھل جائیں در جنت کے دوزخ کی سب آگ
بجھے دل سے کوئی ایک بار کہے دل سے کوئی ایک بار کہے لا الہ الا اللہ 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 پڑھو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ آمنا برسول اللہ بلبل طوطی پروانہ ہر ایک اس کا دیوانہ بلبل طوطی پروانہ ہر ایک اس کا دیوانہ عمری کس کا مستانہ عمری کس کا مستانہ کون چکور کا جانا نہ پڑھو اللہ 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 لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ آمنا برسول اللہ کھل جائے در جنت کے دوزخ کی سب آگ بجھے کھل جائے در جنت کے دوزخ کی سب آگ بجھے دل سے کوئی ایک بار کہے دل سے کوئی ایک بار کہے لا الہ الا اللہ 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 لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ آمنا برسول اللہ مولا دل کا زنگ چھڑا قلب نوری پائے جلا مولا دل کا زنگ چھڑا قلب نوری پائے جلا دل کو کر دے آئینہ دل کو کر دے آئینہ جس میں چمکے یہ کلمہ پڑھ اللہ 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 لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ آمنا برسول اللہ آمنا برسول اللہ آمنا برسول اللہ سبحان اللہ دل سے کوئی ایک بار کہے لا الہ الا اللہ کلمہ توحید کی تکرار کرتے رہیں اللہ پاک ہمیں مرتے وقت بھی کلمہ نصیب فرمائے ایمان پر موت عطا فرمائے مدینے میں گنبد خضرا کے سائے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں اللہم آمین محفل نعت جاری ہے یہ پروگرام میں تلاوت حمد اور مناتیہ کلام پڑھے جاتے ہیں التجائیں ہوتی ہیں بارگاہ رسالت میں استغاثے پیش کیے جاتے ہیں اور ہماری مراد اس کے اندر مکہ مدینے جانے کی بھی ہوتی ہے یہ وہ شہر ہے کہ جس کو ایک مرتبہ کوئی دیکھ لیتا ہے بار بار جانے کی آرزو اور تمنا کرتا ہے اللہ پاک ہم سب کو مکہ مدینے کی حاضریاں عطا فرمائے تو یہ محفل نعت ایک گلدستہ ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ نعت خوانی کے ساتھ ساتھ اہل بیت کا بھی ذکر ہوتا ہے صحابہ کا بھی ذکر ہوتا ہے اور ہمارے غوث اعظم کا بھی ذکر ہوتا ہے سبحان اللہ اللہ کریم اس محفل نعت کی برکتوں سے ہمیں مالا مال فرمائے امام اہل سنت کا ایک بہت پیارا کلام ہے کیا مہکتے ہیں مہکنے والے بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے بڑے پیارے اشعار ہیں ایک ایک شعر بڑا لاجواب ہے آئیے ہم فیاض بھائی سے سنتے ہیں کیا مہکتے ہیں مہکنے والے کیا مہکتے ہیں مہکنے والے کیا مہکتے ہیں مہکنے والے کیا
چلتے ہیں بھٹکنے والے، ہاں بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے، ہاں بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے، جگمگاؤں تھی میری گور کی خاک، جگمگاؤں تھی میری گور کی خاک، تیرے قربان پیارے تیرے قربان چمکنے والے، ہاں تیرے قربان چمکنے والے، ہاں بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے، آسیوں تھا میلو دامن ان کا، آسیوں تھا میلو دامن ان کا، آسیوں کا میلو دامن ان کا، وہ نہیں ہاتھ جھٹکنے والے، وہ نہیں ہاتھ جھٹکنے والے۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں گناہگاروں ان کا دامن تھام لو، آسیوں تھام لو دامن ان کا، ارے وہ نہیں ہاتھ جھٹکنے والے۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اے گناہگاروں نبی رحمت کا دامن تھامے رکھو، یہ پل صراط پر بھی تمہیں چھوڑیں گے نہیں، ہاں تمہیں سیراب کریں گے، میزان عمل پر بھی تمہاری مدد کریں گے، اور رب سلم سے تمہیں جو ہے پل صراط سے پار لگا دیں گے۔ تو گناہگاروں ان کے دامن کو تھامے رکھو، اے آسیوں ان کے دامن کو تھام لو، وہ نہیں ہاتھ چھٹکنے والے۔ آسیوں تھا میلو دامن ان کا، آسیوں تھا میلو دامن ان کا، وہ نہیں ہاتھ جھٹکنے والے، ہاں وہ نہیں ہاتھ جھٹکنے والے، ارے یہ جلوہ گاہ جانا ہے، ارے یہ جلوہ گاہ جانا ہے، ارے یہ جلوہ گاہ جانا ہے، کچھ ادب بھی ہے پھڑکنے والے، ہاں کچھ ادب بھی ہے پھڑکنے والے، منہ پہ چلتے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ایک شعر میں، یہاں مہے بے داغ کے صدقے جاؤں، یوں دمکتے ہیں دمکنے والے۔ یہ ابھی جو راتیں ہیں، اب تو چاند ڈھلنے لگا ہے، جب چاند اپنے جوبن پر ہوتا ہے نا، مگر جب ہم غور سے دیکھتے ہیں 14ویں رات کے چاند کو بھی تو اس میں کچھ داغ نظر آتے ہیں، اور آمنہ کا چاند ایسا ہے کہ اس میں داغ نہیں ہے، وہاں کوئی عیب کا گمان بھی نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں، ارے میں مہ بے داغ کے صدقے جاؤں، یہ آمنہ کے چاند ایسے ہیں
کہ ان میں کوئی داغ نہیں، اور یہ ایسے مہکتے ہیں کہ ساری کائنات کو ان کے نور سے منور کر دیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں اعلیٰ حضرت ماہ بے داغ کے صدقے جاؤں، ماہ بے داغ کے صدقے جاؤں، یوں دمکتے ہیں دمکنے والے، یوں دمکتے ہیں دمکنے والے۔ گل طیبہ کی ثنا گاتے ہیں، گل طیبہ کی ثنا گاتے ہیں، گل طیبہ کی ثنا گاتے ہیں، نخل طوبیٰ پہ چہکنے والے، ہاں نخل طوبیٰ پہ چہکنے والے، ہاں بو پہ چلتے بھٹکنے والے، بو پہ چلتے بھٹکنے والے۔ موت کہتی ہے کہ جلوہ ہے قریب، موت کہتی ہے کہ جلوہ ہے قریب، موت کہتی ہے کہ جلوہ ہے قریب، ایک ذرا سو لے بھی لگنے والے، ایک ذرا سو لے بھی لگنے والے، ہاں بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے۔ کف دریا کرم میں ہے رضا، کف دریا کرم میں ہے رضا، کف دریا کرم میں ہے رضا، پانچ فوارے چھلکنے والے، پانچ فوارے چھلکنے والے، کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، ہاں بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے۔ سبحان اللہ، کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے، مہ بے داغ کے صدقے جاؤں، یوں دمکتے ہیں دمکنے والے۔ سبحان اللہ۔ اب ہم کلام سنیں گے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت کا، یہ بھی کلام امام اہل سنت کا تھا۔ رخ دن ہے یا مہر سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، بہت پیاری ردیف پر بڑے پیارے اشعار ہیں۔ سوال قائم ہوتا ہے اور پھر اعلیٰ حضرت دوسرے ہی مصرے میں اس کا جواب بھی دیتے ہیں کہ رخ دن ہے یا مہر سما، حضور علیہ السلام کے چہرے مبارک کو دن سے تشبیہ دوں، رخ دن ہے یا مہر سما، یا چاند سے دوں؟ رخ دن ہے یا مہر سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، شب زلف ہے یا مشک خدا، یہ بھی نہیں
وہ بھی نہیں، نہ سورج سے تشبیہ دے سکتے ہیں، نہ چاند سے تشبیہ دے سکتے ہیں، نہ مشک خالص سے جو ہے ان کی مثال دی جا سکتی ہے، کیونکہ ساری خوشبوئیں ان کے صدقے ہیں، ساری روشنیاں ان کے صدقے میں ہے۔ سورج کو جو روشنی ملی ہے وہ آمنہ کے چاند ہی سے تو ملی ہے، چاند جو دمک رہا ہے، چمک رہا ہے، وہ آمنہ کے نور ہی کی تو روشنی ہے۔ پھر کیسے کہا جا سکتا ہے کہ دن سے تشبیہ نبی پاک کے چہرے کو کی جا سکتی ہے؟ تو یہاں اعلیٰ حضرت ایک سوال قائم کرتے ہیں، پھر اس کے بعد جواب ہی خود ارشاد فرماتے ہیں۔ بڑا ہی پیارا کلام ہے، توجہ سے سننا ہے انشاءاللہ الرحمن۔ عشق رسول کے سوتے پھوٹیں گے انشاءاللہ الرحمن۔ اعلیٰ حضرت کے کلام سے عشق رسول کی چاشنی میں مزید اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ عادت بنائیں امام اہل سنت کے کلام سننے کی، امیر اہل سنت کے کلام سننے کی۔ آئیے سنتے ہیں کلام اعلیٰ حضرت۔ رخ دن ہے یا مہر سما، رخ دن ہے یا مہر سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، رخ دن ہے یا مہر سما، رخ دن ہے یا مہر سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، شب زلف یا مشک خوتا، شب زلف یا مشک خوتا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، رخ دن ہے یا مہر سما، رخ دن ہے یا مہر سما، رخ دن ہے یا مہر سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، شب زلف یا مشک خوتا، شب زلف یا مشک خوتا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، رخ دل ہے یا میرے سما، رخ دل ہے یا مہر سما، ممکن یہ قدرت کا موکل میں یہ قدرت کا واجب میں عبدیت کا، واجب میں عبدیت کا، حیران ہوں یہ بھی ہے خطا، حیران ہوں یہ بھی ہے خطا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، رخ دل ہے یا مہر سما، رخ دل ہے یا مہر سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، رخ دل ہے یا مہر سما، بلبل نے گل ان کو کہا، بلبل نے گل ان کو کہا، بلبل نے گل ان کو کہا، عمری نے سے بے جاں فضا، عمری نے سے جاں فضا، حیرت نے جھنجھ لا کر کہا، حیرت نے جھنجھ لا کر کہا، یہ بھی
حیرت نے جھنج لا کر کہا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ جب بلبل نے دیکھا تو کہا یہ تو میرے، بلبل نے گل ان کو کہا یہ میرے پھول ہیں، اور قمری نے جب دیکھا تو کہا یہ میرے محبوب ہے. ارے حیرت نے کہا کیا ہو گیا ہے؟ ارے یہ اللہ کے محبوب ہیں، نہ یہ بلبل کے گل ہیں، نہ یہ قمری کے جاں فضا ہیں، یہ تو اللہ کے محبوب ہیں. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں بلبل نے گل ان کو کہا، بلبل نے گل ان کو کہا، بلبل نے گل ان کو کہا. قمری نے سر بھیجا فضا، قمری نے سر بھیجا فضا. حیرت نے جھنج لا کر کہا، حیرت نے جھنج لا کر کہا. یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، رخ دل ہے یا اہل سما، رخ دل ہے یا اہل سما. خورشید تھا کس زور پر، خورشید تھا کس زور پر، یا بڑھ کے چمکا تھا قمر، کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر. بے پردہ جب وہ رخ ہوا، بے پردہ جب وہ رخ ہوا. یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، بے پردہ جب وہ رخ ہوا، بے پردہ جب وہ رخ ہوا. یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، رخ دل ہے یا مہر سما، رخ دل ہے یا مہر سما. ڈر تھا کہ عیسیٰ کی سزا، ڈر تھا کہ عیسیٰ کی سزا اب ہو گیا روز جزا، اب ہو گیا روز جزا. دی ان کی رحمت نے صدا، دی ان کی رحمت نے صدا. یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، دی ان کی رحمت نے صدا. یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، ان کے گناہگار کو یہ ڈر تھا کہ گناہوں کی سزا یا تو یہاں ملے گی یا روز جزا ملے گی. یہ ڈر تھا، یہ خوف تھا، مگر رحمت للعالمین کی رحمت نے صدا دی. یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، ان کی شفاعت گناہگاروں کے لیے ہے. ڈر ہے کہ اس یہاں کی سزا اب ہوگی، ڈر رہا ہے گناہگار اب ہوگی یا روز جزا ہوگی. ان کی رحمت نے تھپکی دی کہ رحمت للعالمین کی رحمت سے نہ یہاں ہوگی نہ وہاں ہوگی. پھر سنائیے سبحان اللہ. ڈر تھا کہ عیسیٰ کی سزا، ڈر تھا کہ عیسیٰ کی سزا اب ہو گیا روز جزا، ہو گیا روز جزا. دی ان کی
صدا دی ان کی رحمت نے صدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں دی ان کی رحمت نے صدا دی ان کی رحمت نے صدا ستم کاروں سیاہ کاروں خطا کاروں جفا کاروں ہمارے دامن رحمت میں آ جاؤ کہاں تم ہوتی ان کی رحمت نے صدا دی ان کی رحمت نے صدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں رخ دل ہے یا بحر سما یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں رخ دل ہے یا بحر سما دن لغو میں کھونا تجھے دن لغو میں کھونا تجھے شب صبح تک سونا تجھے شب صبح تک سونا تجھے شرم نبی خوف خدا شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں رخ دل ہے یا بحر سما رخ دل ہے یا بحر سما ہے بلبلے رنگی رضا ہے بلبلے رنگی رضا یا توتیے نغمہ سرا یا توتیے نغمہ سرا حق یہ کہ واصف ہے تیرا حق یہ کہ واصف ہے تیرا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں حق یہ کہ واصف ہے تیرا حق یہ کہ واصف ہے تیرا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں رخ دل ہے یا بحر سما 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 یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں شب زلف یا مشک خدا شب زلف یا مشک خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں رخ دل ہے یا مہر سما سبحان اللہ. نور بھائی سے ایک بڑا پیارا کلام سنیں گے. فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں سبیدے مناؤ حضور آ گئے ہیں. دریا بھی گویا کہہ رہا ہے حضور آ گئے ہیں. چاند بھی کہہ رہا ہے حضور آ گئے ہیں. ان کی آمد سے سارا جہاں جگمگایا. آئیے بڑا پیارا کلام نور بھائی سے سنتے ہیں.
فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں فلک کے حضور آ گئے اٹھو حضور آ گئے حضور آ گئے حضور آ گئے حضور آ گئے ارے بادشاہ ہو ارے کچ کلا جانا سویرا سویرا مرحبا پر نور کی آمد مرحبا اس نور کی آمد مرحبا سردار کی آمد مرحبا منٹھار کی آمد مرحبا غمخار کی آمد ہواؤں میں جذبات ہے مرحبا کے فضاؤں میں نغمات صلی اللہ کے ہواؤں میں جذبات ہے مرحبا کے فضاؤں میں نغمات صلی اللہ کے درودوں کے گجرے سلاموں کے تحفے غلاموں سجاؤ حضور آ گئے غلاموں سجاؤ حضور آ گئے حضور آ گئے کہاں میں ظہوری کہاں ان کی باتیں کرم ہی کرم ہے یہ دن اور راتیں پلک کے نظاروں حضور آ گئے اٹھو غم کے مارو چلو بے سہارو خبر یہ سناؤ حضور آ گئے محفل نعت میں ہم مختصر بیان بھی سنتے ہیں، مدنی پھول چنتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مجھ پر صبح و شام 10 بار درود پڑھا اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ قرآن مجید میں ایک سورت ہے جس کا نام سورۃ دہا ہے، اس میں ایک آیت ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَہَدَىٰ۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت نے اس کا ترجمہ فرمایا اور اس نے تمہیں اپنی محبت میں گم پایا، یعنی اللہ نے تمہیں اپنی محبت میں گم پایا تو اپنی طرف راہ دی۔ یہ اس کو محبت والا ترجمہ ہے۔ ترجمہ تو اور لوگوں نے بھی کیا، بعض لوگ گرامر پڑھ کر جو کوئی تھوڑی بہت انگلش ڈکشنری سے دیکھ لے اور پھر ٹرانسلیشن شروع کر دے تو وہ انگلش کا حال کیا کرے گا؟ ٹرانسلیشن کا اردو سے انگلش میں کیا جائے گا یا عربی سے اردو میں کیا جائے گا۔ اس طرح جو تھوڑی سی عربی جان لے جو ہے اور اس کے بعد وہ یہ سمجھے کہ میں بھی قرآن کا ترجمہ کر لوں گا، نہیں، ترجمہ قرآن کے لیے تو بہت سارے علوم کا جاننا ضروری ہے، اس میں مہارت ضروری ہے۔ تھوڑی گرامر جان کر
یا ایک دو علم سیکھ کر یا عامی عربی سمجھ پڑھ کر یا جو ہے وہ گرامر صرف و نحو کی جان کر ہر آدمی ترجمہ نہیں کر سکتا اس کا. اور جو ایسے لوگوں نے ترجمہ کیا وہ غلط کر گئے. امام اہل سنت نے فرمایا اس آیت کا ترجمہ کیا اور اس نے تمہیں اپنی محبت میں گم پایا تو اپنی طرف راہ دی. اس آیت کریمہ سے متعلق علم تفسیر کے ماہر علماء کے دو اقوال ہیں. پہلا قول یہ ہے کہ اس آیت میں حضور علیہ السلام کے ایک بچپن کا واقعہ، بڑا خاص واقعہ ہے. مدنی چینل کے ناظرین آپ بھی اور حاضرین آپ بھی سماعت کیجئے. یہ اس وقت کی بات ہے جبکہ نبی کریم علیہ السلام حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے یہاں تشریف رکھتے تھے، ننھے منھے تھے. ایک مرتبہ آپ کو لے کر حضرت حلیمہ سعدیہ مکے جا رہی تھیں. جب شہر کے دروازے پہنچی تو دیکھا بڑی بھیڑ لگی ہوئی ہے داخل مکہ پر، لہذا سائٹ پر کھڑی ہو گئیں. اس وقت آپ کو کچھ حاجت پیش آئی تو اس کام کے لیے آپ نے نبی پاک علیہ السلام کو ایک جگہ بٹھایا اور خود کسی جگہ آپ گئیں اور فوراً ہی آئیں. مگر آپ نے زوردار آواز سنی. کیا دیکھتی ہیں کہ وہ نور نظر، دل کے چین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں آپ نے ایک جگہ بٹھایا تھا وہ وہاں موجود نہیں ہے. گویا حلیمہ سعدیہ پر قیامت ٹوٹ گئی، تڑپ گئی. کبھی ادھر دیکھتی ہیں کبھی ادھر دیکھتی ہیں، لوگوں سے پوچھتی ہیں میرے نور نظر کو تم نے دیکھا ہے، تمہیں کچھ معلوم ہے؟ یہ قیامت کا لمحہ تھا. ہزاروں غیر مسلم تھے جو بچپن سے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے، نشانیوں سے جانتے تھے کہ یہ آخری نبی ہیں. ہزاروں اہل کتاب آپ کے در پہ تھے اور آپ کو شہید کرنے کے موقع تلاش کرتے تھے. حلیمہ سعدیہ ان کی ناکام کوششیں دیکھ چکی تھیں. شاید اسی وقت وہ خطرات بھی ان کے ذہن میں گھوم رہے ہوں گے، لہذا حیران تھی. محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی نے انہیں پریشان کر دیا. اسی حالت میں سر پر ہاتھ رکھے پریشانی میں بیٹھ گئیں کہ کروں تو کیا کروں، کہاں انہیں تلاش کروں. فرماتی ہیں میں اسی عالم میں بیٹھی تھی، ایک بڈھا کھوسٹ میرے پاس آیا اور کہا اے سعدیہ کیا بات ہے، کیوں پریشان ہو؟ میں نے کہا میرے نور نظر ابھی یہی تھے، اب نہ جانے کہاں تشریف لے گئے ہیں. وہ بڈھا کہنے لگا گھبراؤ نہیں، میں کسی ایسے کو جانتا ہوں جو ان کا پتہ تمہیں بتا سکتا ہے. آپ نے کہا جلدی سے پھر مجھے بتاؤ. تو بڈھے نے کہا تم حبل یعنی بت جسے قریش خدا مانتے تھے اس کے پاس جاؤ. حلیمہ سعدیہ کو جو امید لگی تھی حبل کا نام سن کر وہ بھی ٹوٹ گئی اور آپ نے بے نیازی سے کہا ارے بڈھے تیری ماں تجھ پر روئے، تو جانتا نہیں کہ جب یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے، ان کی ولادت ہوئی تو تمہارا یہ حبل پر کیا گزری تھی؟ ارے یہ تو منہ کے بل اوندھا گر گیا تھا. اور آپ فرماتی ہیں اس بڈھے نے پھر میری بات سننے کے بعد وہ اپنے عبادت خانے میں چلا گیا اور اس نے جا کر اس بت کے گرد 7 چکر لگائے اور کہا ہے حبل یہ سعدیہ ہے، اس کا بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ جانے کہاں چلا گیا ہے، تم اس کا پتہ بتا دو. یہ نام سنتے ہی، نبی پاک کا نام سنتے ہی وہ حبل تھر تھر آیا اور منہ کے بل پھر گر گیا اور آس پاس جتنے بت تھے سب ایک دوسرے پر گر پڑے اور ٹوٹ گئے. یعنی حضور کی آمد ہوئی تو بیت اللہ نے سلامی دی اور جو ہے وہ بت پر ایسی بتوں پر ہیبت طاری ہو گئی کہ سب بت گر گئے. حلیمہ سعدیہ کہتے ہیں اب وہ بڈھا واپس میرے پاس آیا، کانپ رہا تھا، اس کے دانت کے کھڑکھڑانے اور گھٹنوں کے تھر تھرانے کی آواز میرے کانوں نے سنی اور وہ کہنے لگا سعدیہ پریشان نہ ہو، تیرے بیٹے کا رب بہت عظیم ہے، وہ اسے ضائع نہ کرے گا. محمد برائے
جناب الہی برائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم حلیمہ سعدیہ مکے میں داخل ہو گئیں اور عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پہنچی اور جا کر واقعہ بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے ایک جگہ رکھا تھا، بٹھایا تھا، جب میں وہاں سے واپس لوٹتی ہوں تو وہ اپنی جگہ نہیں تھے، آپ نے تلوار کھینچ لی، جلال میں آئے اور سب قریش نے آپ کو دیکھا تو کانپ گئے اور آپ سے کہا، عرض کیا، اے ہمارے سردار ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ آپ ارشاد فرمائیے۔ عبد المطلب سیدھے حرم پاک میں پہنچے، کعبے کا طواف کیا اور جناب الہی میں دعا کی اور کہا، یا ربی ان محمدن لم یوجد وجمیع قومی کلہم متردد، یعنی اے اللہ پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہے ہمیں معلوم نہیں، اس لیے میری قوم تردد میں ہے، میری قوم پریشان ہے۔ غیب سے آواز آئی، اے لوگوں غم نہ کرو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رب انہیں ہرگز ضائع نہیں فرمائے گا۔ عبداللہ بن عباس کی روایت میں ہے، ابھی یہ معاملہ چل رہا تھا کہ ابو جہل حرم پاک میں پہنچا، اونٹنی پر سوار تھا، لوگوں نے دیکھا یہ کیا ہے کہ اونٹنی میں وہ پیچھے بیٹھا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آگے تشریف فرما ہے۔ آتے ہی کہا، اے عبد المطلب نہ جانے تمہارے اس بیٹے سے ہمیں کیا پہنچے گا، میں گزر رہا تھا، دیکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود ہیں، میں نے اونٹنی کو بٹھایا اور انہیں اپنے پیچھے بٹھانے کی کوشش کی، اونٹنی ضد کر گئی، کھڑی نہ ہوئی، میں بہت کوشش کرتا رہا مگر چلنا تو دور کی بات اونٹنی نے کھڑے ہونا بھی گوارا نہ کیا۔ پھر میں نے اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے بٹھایا تو اونٹنی اٹھ کھڑی ہوئی اور پھر اس نے چلنا شروع کر دیا، گویا اونٹنی کہہ رہی تھی، ارے ابو جہل اے بے وقوف، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو امام ہے، امام کو پیٹ کرنا بے ادبی ہوتا ہے، امام پیچھے نہیں ہوتا، امام آگے ہوتا ہے۔ گویا تھی اس اونٹنی کی یہ صدا، بے خبر سرکار کو آگے بٹھا، جب تلک آگے نہ بیٹھیں گے نبی میں قیامت تک نہ اٹھوں گی کبھی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کی یہ شان تھی کہ اللہ پاک نے ان کی حفاظت فرعون مصر کے ذریعے کروائی، اور حضور کے حق میں اس شان کا اظہار کیا گیا کہ ابو جہل چاہے یا نہ چاہے اللہ پاک نے اس سے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کروائی کہ انہیں اونٹ پر بٹھانے کی خدمت دی اور پیچھے وہ بیٹھا اور آگے وہ امام الانبیاء تشریف فرما ہوئے۔ علماء کہتے ہیں یہ واقعہ دراصل اس آیت کی طرف اشارہ ہے، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، یعنی اس نے تمہیں اپنی محبت میں گم پایا تو اپنی طرف راہ دی۔ مطلب یہ بنے گا کہ پیارے محبوب آپ کا بچپن شریف تھا، آپ تنہا کہیں جا رہے تھے، دادا جان عبد المطلب بھی ساتھ نہیں تھے، حلیمہ سعدیہ بھی ساتھ نہیں تھی، ہزاروں دشمنوں کا خطرہ تھا، ان میں سے کسی کا ہاتھ آپ کے دامن پاک کی طرف بڑھے یہ تو بہت دور کی بات ہے۔ ابو جہل بدبخت نے آپ کی طرف پیٹ کرنے کی جسارت کی تو رب رحمان کو یہ بھی گوارا نہ ہوا، اور آپ کا رب جس نے اس وقت آپ کو تنہا نہ چھوڑا اب بھی وہ آپ سے عنایت بند نہ فرمائے گا۔ لہذا اے محبوب تسلی رکھیے، آپ اپنے رب کے ہاں بڑا مقام رکھتے ہیں۔ کسی نے کہا، میں قربان کیا پیاری پیاری ہے نسبت یہ آنے خدا، وہ خدائے محمد کا دم خاص بہر خدا ہے سوائے محمد برائے محمد۔ تو ناظرین، علماء کرام نے اس آیت کریمہ کا جو دوسرا معنی ذکر کیا ہے، پہلا تو میں نے بیان کر دیا، اس کے پس منظر میں یہ واقعہ بھی بیان کر دیا، دوسرا یہ اس کے معنی بیان کیے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی عمر شریف 63 سالہ ظاہری زندگی مبارک کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا، ایک حصہ اعلان نبوت سے پہلے کا، دوسرا اعلان نبوت کے بعد کا، اور فرمایا اللہ نے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اس نے
تمہیں اپنی محبت میں گم پایا، اپنی طرف راہ دی۔ یہ دو حصے ہیں۔ اعلان نبوت سے پہلے کا وہ حصہ ہے کہ وَوَجَدَكَ ضَالًّا، اے پیارے محبوب آپ کی ظاہری زندگی مبارک کے جو ابتدائی 40 سال ہیں، ان سالوں میں آپ ہماری محبت میں وارفتہ تھے۔ پھر اس کے بعد زندگی مبارک کا دوسرا حصہ ہے، یعنی اعلان نبوت، اور اس کے بعد کی زندگی مبارک شروع ہوئی۔ اس کے متعلق فرمایا فہدا، یعنی اے محبوب محبت میں اب وارفتگی کے بعد وہ عرصہ شروع ہوا کہ اللہ پاک نے آپ کی طرف وحی بھیجی۔ علمک ما لم تکن تعلم، یعنی سکھا دیا تمہیں جو کچھ تم نہ جانتے تھے۔ تو قرآن کی جامعیت دیکھیے، یہ کمال دیکھیے کہ 63 سال کی ظاہری زندگی مبارک ہے۔ قرآن کریم اس مبارک زندگی کا پورا نقشہ صرف لفظوں میں کھینچ دیتا ہے۔ اعلان نبوت سے پہلے کی زندگی وہ بھی بے مثال با کمال، اعلان نبوت کے بعد کی زندگی وہ بھی بے مثال۔ فرق صرف اتنا ہے کہ 40 سال میں محبوب کی شان اللہ پاک جانتا تھا۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم صرف اللہ پاک کی محبت میں وارفتہ تھے۔ اعلان نبوت کے بعد 23 سال ان محبوب کی شانوں کا مخلوق پر بھی اظہار ہے۔ جب اعلان نبوت ہو گیا تو پھر لوگوں نے اشارے سے چاند ٹوٹتے ہوئے بھی دیکھا، سورج کو پلٹتے بھی دیکھا، درختوں کو اور جانوروں کو خدمت اقدس میں سجدہ کرتے بھی دیکھا۔ یہ 23 سال تھے جب کمالات مصطفیٰ کا کچھ تھوڑا سا اظہار مخلوق پر ہو رہا تھا۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، آیت میں جو لفظ استعمال ہوا ہے ضال، اس کا درست ترجمہ ہے محبت الہی میں وارفتہ۔ اسے ذہن میں بٹھا لیجئے۔ ویسے عام طور پر ہم جیسے عام لوگوں کے لیے جب یہ لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس کا معنی گمراہ ہے، مگر اس جگہ یہ لفظ محبوب کے لیے استعمال ہوا ہے، یہاں یہ معنی ہرگز نہیں ہو سکتے۔ اس جگہ اس کا معنی ہے محبت الہی میں وارفتہ۔ قرآن مجید میں ایک جگہ اللہ نے فرمایا ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارے صاحب نہ بہکے اور نہ ٹیڑھا راستہ چلے۔ پتہ چلا محبوب علیہ السلام کی زندگی مبارک میں کوئی ایک سیکنڈ بلکہ ایک سیکنڈ کا کروڑواں حصہ بھی ایسا نہیں جس پر لفظ گمراہ بولا جا سکے، بھٹکا ہوا بولا جا سکے۔ معاذ اللہ، گمراہوں کو یہ تو راستہ دکھانے کے لیے آئے ہیں، یہ تو ہادی ہیں، یہ تو رہنما ہیں، یہ تو انبیاء کے بھی امام ہیں۔ سیدھا راستہ حق کا بتانے آئے ہیں، یہ تو سیدھا راستہ حق کا بتانے آئے ہیں، حق کے بندوں کو حق سے ملانے آئے ہیں۔ یہ کس شہنشاہ والا کی آمد ہے، یہ کون سے شہر والا کی آمد ہے، بولو مرحبا، بولو مرحبا۔ سبحان اللہ، یہ حق کا راستہ بتانے آئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو راہ دی۔ یہ اس کا ترجمہ ہے۔ اس لیے ترجمہ قرآن جب بھی پڑھیں، عاشق رسول کا ترجمہ پڑھیں، امام اہل سنت کا ترجمہ پڑھیں، اس کی تصحیح مفتی قاسم صاحب دامت برکاتہ عالیہ نے کی ہے، وہ پڑھیں۔ ترجمہ کنز العرفان، یہ ترجمہ پڑھیں گے انشاءاللہ الرحمن عاشقان رسول کے، تو انشاءاللہ بھٹکیں گے نہیں، بہکیں گے نہیں۔ اللہ پاک ہمیں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں خود رفتہ رکھے اور وارفتہ رکھے۔ آئیے کلام سنتے ہیں زید بھائی سے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب میری نگاہوں میں ججتا نہیں کوئی، نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں، اب میری نگاہوں میں ججتا نہیں کوئی، نہیں کوئی، اب میری
نگاہوں میں، اب میری نگاہوں میں ججتا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے، ایسا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار، مدینے والے جیسے میرے سرکار، میرے طیبہ والے جیسے میرے سرکار ہے، ایسا نہیں کوئی۔ دلدار بڑے آئے، محبوب بڑے دیکھے، پر جو دیکھے سب کے قدموں میں پڑے دیکھے، جو دیکھے سب کے قدموں میں پڑے دیکھے، محبوب کی مدحت میں ہے تاب سخن کس کو، سب اہل سخن میں نے حیرت میں گڑے دیکھے، جیسے میرے سرکار ہے، ایسا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار، میرے طیبہ والے جیسے میرے سرکار ہے، ایسا نہیں کوئی۔ تم سا تو حسین آنکھ نے دیکھا نہیں کوئی، تم سا تو حسین آنکھ نے دیکھا نہیں کوئی، ارے شان لطافت ہے کہ سایہ نہیں کوئی شان لطافت ہے کہ سایہ نہیں کوئی، ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، ارے بندے تو بہت مل جائیں گے پر آقا نہ ملے گا، بندے تو بہت مل جائیں گے پر آقا نہ ملے گا، تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے، ارے سایہ نہ ملے گا جیسے میرے سرکار ہے، ایسا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار، میرے طیبہ والے جیسے میرے سرکار، مدینے والے جیسے میرے سرکار ہے، ایسا نہیں کوئی۔ اے ظرف نظر دیکھ مگر دیکھ ادب سے، اے ظرف نظر دیکھ مگر دیکھ ادب سے، ارے سرکار کا جلوہ ہے تماشا نہیں کوئی سرکار کا جلوہ ہے تماشا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں جنجتا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے،
اعزاز یہ حاصل ہے تو حاصل ہے زمین کو، اعزاز یہ حاصل ہے تو حاصل ہے زمین کو، ارے افلاک پہ تو گنبد خضرا نہیں کوئی، نہیں کوئی، افلاک پہ تو گنبد خضرا نہیں کوئی، نہیں کوئی، گئی پشتے فلک اس تان زمیں سے، سن ہم پہ مدینہ ہے رتبہ ہے ہمارا، افلاک پہ تو گنبد خضرا نہیں کوئی، نہیں کوئی، افلاک پہ تو گنبد خضرا نہیں کوئی، نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی۔ سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، ملک کونین میں انبیاء تاجداروں کا آقا ہمارا نبی، سارے اچھوں میں اچھا سمجھئے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، سارے اونچوں میں اونچا سمجھئے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، آپ جیسے کہ ویسی عطا چاہیے، کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے، ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، ارے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی، نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی۔ چند بدر شاشانی متھے چمک دی لاٹ نورانی، کالی زلف تے اکھ مستانی، مخمور اکھیں مد بھریاں، اس صورت نور میں جانا کھا کے جانے جہانا کھا، سچ آنکھا تے رب دی میں شانہ کھا، جس شان تو شانہ سب بڑیاں، سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا، کتے مگر علی کتے تیری ثنا، مشتاق اکھیاں کتے جاڑیاں، مشتاق اکھیاں کتے جاڑیاں، جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی، نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار، مدینے والے جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی، نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہے، اور سرکار کی رحمت نے مگر خوب نوازا، سرکار کی رحمت نے مگر خوب نوازا، ارے سچ ہے کہ خالد ثانی کا نہیں کوئی، نہیں کوئی، یہ سچ ہے کہ مجھ جیسا
کوئی نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے، ایسا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی، بے نظیر ہیں، بے مثال ہیں، ان جیسا کوئی نہیں۔ خالق نے انہیں ایک بنایا اور ایسا پھر کوئی نہیں بنایا۔ سبحان اللہ۔ آئیے منقبت غوث اعظم سنتے ہیں۔ میرا ولیوں کے امام، میرا ولیوں کے امام، میرا ولیوں کے امام، دے دو پنجتن پاک کے نام، ہم نے جھولی ہے پھیلائی بڑی دیر سے، ڈالو نظر کرم سرکار، ڈالو نظر کرم سرکار، ڈالو نظر کرم سرکار، اپنے منگتوں پر ایک بار ہم نے جھولی ہے پھیلائی بڑی دیر سے، میرے میرا ہم نے جھولی ہے پھیلائی بڑی دیر سے، تم جو بناؤ بات بنے گی، تم جو بناؤ بات بنے گی، دونوں جہاں میں لاج رہے گی، دونوں جہاں میں لاج رہے گی، لاج رہے گی۔ لجپال کرم اب کر دو، لجپال کرم اب کر دو، میرا لجپال کرم اب کر دو، لجپال کرم اب کر دو، لجپال کرم اب کر دو، منگتوں کی جھولیاں بھر دو، بھر دو کاسا سب کا پنجتن خیر سے، ڈالو نظر کرم سرکار، ڈالو نظر کرم سرکار، ڈالو نظر کرم سرکار، ڈالو نظر کرم سرکار، اپنے منگتوں پر ایک بار ہم نے جھولی ہے پھیلائی بڑی دیر سے، دل کی کلی میری آج کھلی ہے، آپ آئے ہیں خبر ملی ہے، دل کی کلی میری آج کھلی ہے، دل کی کلی میری آج کھلی ہے، آپ آئے ہیں خبر ملی ہے، آپ آئے ہیں خبر ملی ہے، دل کی کلی میری آج کھلی 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 ہے، آپ آئے ہیں خبر ملی، میرا آپ آئے ہیں خبر ملی ہے، ذرا میرے گھر بھی آؤ، ذرا میرے گھر بھی آؤ، ذرا میرے گھر بھی آؤ، للہ کرم فرماؤ، ذرا میرے گھر بھی آؤ، للہ کرم فرماؤ، للہ کرم فرماؤ، ذرا میرے گھر بھی آؤ، ذرا میرے گھر بھی آؤ، للہ کرم فرماؤ، ہم نے محفل ہے سجائی بڑی دیر سے، میرے میرا ہم نے محفل ہے سجائی بڑی دیر سے، ڈالو نظر کرم سرکار، ڈالو نظر کرم سرکار، ڈالو نظر کرم سرکار، اپنے منگتوں پر ایک بار ہم نے جھولی ہے پھیلائی بڑی دیر سے۔
اشفعی لی یا حبیبی یوم الجزا اشفعی لی یا حبیبی یوم الجزا اشفعی لی یا حبیبی یوم الجزاء انت شفیعنا سلام علیک انت شفیعنا سلام علیک یا شفیع الورى سلام علیک یا نبی الہدى سلام علیک خاتم الانبیاء سلام علیک سید الاصفیاء سلام علیک سیدی یا حبیبی مولائی سیدی یا حبیبی مولائی سیدی یا حبیبی مولائی لك قلبي فداك سلام عليك لك روحي فداك سلام عليك لك نفسي فداك سلام عليك لك روحي فداك سلام عليك يا شفيع الورى سلام عليك يا نبي الهدى سلام عليك خاتم الأنبياء سلام عليك سيد الأصفياء سلام عليك الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ۔ پروردگار ہماری محفل نعت کو اپنے دربار میں قبول فرما، اس میں جو التجائیں استغاثے کی ہیں قبول فرما۔ اللہ پاک نبی پاک علیہ السلام کی سچی محبت عطا فرما، نبی پاک علیہ السلام کا سچا غلام بنا۔ اے اللہ نبی پاک علیہ السلام کی سنتوں پر عمل پیرا ہونے کی ہمیں توفیق دے، بیماروں کو شفا دے، مقروضوں کو بار قرض سے نجات دے، بے اولادوں کو اولاد نرینہ عطا فرما دے۔ اللہ پاک ہم سب کی دعاؤں کو قبولیت کا درجہ عطا فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ رضا یہ نعت نبی نے بلندیاں بخشی، لقب زمین فلک کا ہوا سمائے فلک۔